السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، تاریخ جب بھی شجاعت اور استقامت کے ابواب رقم کرے گی تو 28 فروری 2026 کی وہ خونی صبح کبھی فراموش نہیں کی جا سکے گی۔ تہران کا میسج صاف تھا، لیکن مٹیریل پاور کے نشے میں چور سامراجی قوتوں کے ادارے کالے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ جارحیت، جسے آپریشن ایپک تھیوری کا نام دیا گیا، انہوں نے تہران میں سید علی خامنائی کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنا دیا۔ میرے دوستو، خامنائی چاہتے تو کسی زیر زمین بنکر میں پناہ لے سکتے تھے، وہ چاہتے تو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن تاریخ اسلام کے اس عظیم بزرگ رہبر نے بنکروں کی تاریکی پر شہادت کے نور کو ترجیح دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ رہبر صرف محاذ جنگ پر احکامات جاری نہیں کرتا، بلکہ ضرورت پڑے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، صف اول میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ قربانی صرف ایک فرد کی قربانی نہیں تھی، یہ وہ خاندانی تسلسل تھا جس کی جڑیں 1350 سال پہلے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے جا ملتی ہیں۔ اور سید علی خامنائی نے تنہا جام شہادت نوش نہیں کیا، بلکہ ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی، ان کے داماد اور ان کی صرف 14 ماہ کی معصوم نواسی زہرہ محمدی نے بھی ان کے ہمراہ شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اور جب اس معصوم بچی کا خون تہران کی مٹی پر گرا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ خاندان آج بھی امام حسین اور اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جہاں پورا خاندان دین اور وطن کی غیرت پر قربان ہو جاتا ہے مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ یورپی قوتوں کی خواہشوں کے برعکس اس شہادت نے ایران کو توڑا نہیں، بلکہ اس بکھرے ہوئے موتیوں جیسے معاشرے کو ایک ایسی تسبیح میں پرو دیا جس کا دھاگا فولاد کا بن چکا ہے۔ میرے ناظرین، امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کا خیال تھا کہ خامنائی کی شہادت سے ایران کا شیرازہ بکھر جائے گا، ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن خون شہید کا یہ معجزہ تھا کہ پورا ایران دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ دیکھیے، سید علی خامنائی کی 7 روزہ آخری رسومات کا آغاز 3 جولائی سے تہران میں ہوا اور 90 ممالک سے زائد کے نمائندگان، جس میں 3 کروڑ کے لگ بھگ رہبر کے چاہنے والوں کی شراکت۔ میرے ناظرین، یہ محرم کا مقدس مہینہ اور یہ رسومات صرف ایک عظیم رہبر و شہید کا آخری سفر نہیں، بلکہ یہ ایران کے ایک نئے سفر کا آغاز بھی ہے۔ ایک فاتح ملک جس نے وقت کی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، تو یہ جیو پولیٹکس اور سفارتکاری کی ایک ماسٹر کلاس بھی ہے، اور ایران کے اتحاد اور ایرانی رجیم کا ایک پاور شو بھی۔ دیکھیے، 19 اپریل 1939 کو مشہد کے ایک غریب اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے سید علی خامنائی کا بچپن اتنا مفلسی میں گزرا کہ ان کے والد کے پاس ان کے لیے مٹھائی خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس غریب بچے کے اندر علم اور انقلاب کی وہ شمع روشن تھی جس نے آگے چل کر پوری ایرانی قوم کا رہبر بننا تھا۔ تو آپ نے مشہد اور قم کے مدارس سے دینی تعلیم حاصل کی اور آیت اللہ روح اللہ خمینی کے سب سے وفادار اور ذہین شاگردوں میں شامل ہو گئی، اور شاہ ایران کے دور میں 6 سال جیل کا بدترین تشدد برداشت کیا۔ ضلع وطنی صحیح، لیکن ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہ آئی۔ اور 1979 میں جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو اس انقلاب کے ہر اول دستے میں شامل تھے، اور 1981 میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے، اور ایران و عراق کی جنگ کے کٹھن دور میں انہوں نے ملک کو سنبھالا۔ اسی دوران قاتلانہ حملے میں ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا، لیکن ان کا عزم مزید مضبوط ہوتا گیا، اور 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد انہیں ایران کا دوسرا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے 37 سال تک ایران کی کمان سنبھالی، جو اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کا طویل ترین دور اقتدار ہے۔ انہوں نے ایران کو تمام بین الاقوامی پابندی اور معاشی و پولیٹیکل رکاوٹوں کے باوجود نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا، اور انہوں نے ایران کو کبھی بھی کسی جارحیت کے آگے جھکنے نہ دیا۔ اور 28 فروری 2026 کو خاندان سمیت شہادت کو گلے لگا کر ایران کو ایک بار پھر اتحاد، غیرت اور حمیت کا الوداعی درس دیا، اور اسی درس کے ساتھ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ میرے ناظرین، اسلامی شریعت اور روایات کے مطابق تدفین میں جلدی کرنا مستحب ہے، لیکن سید علی خامنائی کا جسد خاکی 4 ماہ تک امانتاً محفوظ رکھا گیا۔ کیوں؟ کیا ایران خوف زدہ تھا؟ نہیں، یہ ایران کی اس اسٹریٹجک وزڈم، تصویراتی بصیرت کا حصہ تھا جسے سمجھنے میں یورپ کے سیاستدان اور ان کے جرنلز ہمیشہ ناکام رہے۔ ایرانی قیادت بخوبی جانتی تھی کہ جیسے ہی خامنائی کے جنازے کا اعلان ہوگا تو کروڑوں لوگوں کا سمندر تہران کی سڑکوں پر آ جائے گا۔ جنگ کے عروج دنوں میں جب ایران کی ہوا میں بارود کی بو پھیلی تھی اور فضا میں میزائلوں کی گرج گونج رہی تھی، تو ایسے حالات میں کروڑوں لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا ایک بڑی انسانی اور عسکری تباہی کا سبب بن سکتا تھا، اور دشمن ایسی ہی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب ہجوم جمع ہو اور کب وہ کوئی بڑا حملہ کرے۔ چنانچہ ایران نے اپنے جذبات کو عقل کے تابع کیا، انہوں نے صبر کیا، انتظار کیا، یہاں تک کہ جنگی محاذ پر فتح حاصل کر لی۔ ایک معاہدے کے تحت سیز فائر کا نفاذ ہوا، اور جب حالات ایران کے کنٹرول میں آئے
तब इस तारीखी अलविदा का आगाज़ किया गया। याद रखो मेरे दोस्तों, सैयद अली खामनेई का ये आखिरी सफ़र महज एक जनाजा नहीं, इसके हर कदम के पीछे एक बहुत गहरी सोच और मानी है। 7 दिन, 2 कौमें और 5 ऐसे तारीखी मकामात जहाँ ज़मान व मका का ताना बाना अकीदत के रंग में रंग चुका है। ईरानी हुकूमत के सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद अश्कबार आँखें और शिकस्त दिल इस आखिरी सफ़र के गवाह होंगे। और ये मॉडर्न तारीख का सबसे बड़ा, सबसे तवील और सबसे अहम अलामती जनाजा है, जिसका हर एक पड़ाव अपने अंदर एक अलग दास्तान समेटे हुए है। देखिए, पहला पड़ाव ईरानी इक़्तिदार और अवामी ताकत का संगम। 3 से 6 जुलाई तक का सफ़र आगाज़ 3 जुलाई को तेहरान से हुआ, जहां दुनिया भर से आए हुए सरबराहान ममलिकत और गैर मुल्की वफूद ने इस्लामी जमहूरिया के इस अजीम रहबर को अलविदाई सलाम पेश किया। 4 जुलाई से तेहरान का मुसल्ला इमाम खुमैनी, जो ईरान की अदलिया, मुकन्निना और अस्करी ताकत का मरकज़ माना जाता है, अवामी समंदर का मस्कन बन गया। लाखों का मजमा, जहां बूढ़े, जवान, बच्चे, बच्चियां, माएँ, बेटियां अपने हाथों में मासूम जोहरा और अपने रहबर मुअज़्ज़म की तस्वीर थामे ज़ारो की तार रो रहे हैं। ये सिलसिला 5 जुलाई को भी जारी रहा। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर मशरिक़ से मगरिब की सिमत तारीख का सबसे बड़ा अलविदाई जुलूस निकाला गया, जिसमें सिर्फ तेहरान की हुदूद के अंदर 20 से 25 मिलियन 2.5 करोड़ लोगों की शिरकत हुई। और मेरे दोस्तों, तेहरान में इस सफ़र का आगाज़ दर हकीकत यूरोप को ये वाज़ेह पैगाम देना है कि इमाम खुमैनी का लगाया हुआ और रहबर खामनेई के खून से सींचा हुआ पौधा यानी इस्लामी इनकलाब अपनी जगह पर मजबूती से कायम और दायम है और इसकी क़यादत का तसलसल अटूट है। दूसरा पड़ाव कुम, इल्म इज्तिहाद और रूहानियत का मरकज़। 7 जुलाई को ये कारवान इश्क इनकी मुक़द्दस सरजमीन पर कदम रखेगा। वो शहर जिसे असना अशर शिया मकतब फ़िक्र में दुनियाए इल्म व इज्तिहाद का दिल कहा जाता है, और यही वो इदारा और सरजमीन है जहाँ से आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने अपनी फ़िक्री और रूहानी ताकत को शीत की। तीसरा और चौथा पड़ाव नजफ़ और करबला यानी इराक़, सरहदों से मावरा असर और रसूख। 8 जुलाई को यह आखिरी सफ़र सियासी और जोग्राफियाई सरहदों को अबूर करता हुआ इराक़ में दाखिल होगा। इराक़ी वज़ीर आज़म खुद नजफ़ के हवाई अड्डे पर इस तारीखी जनाजे का इस्तकबाल करेंगे, और ये पड़ाव इराक़ी कबाइल बराज इल्ज़ाम और सियासतदानों की वालिहाना दरख्वास्त पर किया गया है। और नजफ़ अशरफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी के बाद जैसे ही ये जनाजा खाके करबलाए मुअल्ला पहुँचेगा, वो करबला जहाँ सन 680 ईस्वी में नवासे रसूल सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे कुंबे के साथ बातिल के सामने सर कटाया था, लेकिन झुकाया नहीं था, तो सैयद अली खामनेई के ताबूत को इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास अलमबरदार के मज़ारात का तवाफ़ कराया जाएगा। आखिरी पड़ाव मशहद मुक़द्दस, जहाँ से सफ़र शुरू हुआ वहीं इख्तिताम। 9 जुलाई को इस तारीखी सफ़र का आखिरी सूरज मशहद की सरजमीन पर तुलू होगा। ये वो शहर है जहाँ 1939 में सैयद अली खामनेई ने आँख खोली, जहाँ इनका बचपन गुजरा और जहाँ से इनकी ज़िंदगी की कहानी शुरू हुई। इनकी ज़िंदगी का दायरा इसी शहर में मुकम्मल हो रहा है। इनकी वसीयत और मुरव्वजा रिवायात के मुताबिक इन्हें ईरान की सबसे मुक़द्दस तरीन ज़ियारत का 8वें इमाम हज़रत अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहद की मिट्टी में इस अजीम रहनुमा की तदफीन इनकी ज़ाती मिरास तवील, जिद्दोजहद और इस्लाम और शिया मज़हब के लिए इनकी आला तरीन खिदमात का एक एतराफ़ भी है। एक ऐसा रहनुमा जो जिया तो चट्टान की तरह मजबूत खड़ा रहा और रुखसत हुआ तो मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया का रुख बदल कर रख दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, 3 से 9 जुलाई तक जारी रहने वाला ये सफ़र सिर्फ एक जनाजा नहीं है। तेहरान से कुम, कुम से नजफ़, नजफ़ से करबला और करबला से मशहद तक का ये सफ़र और इस पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन और करोड़ों अक़ीदतमंदों की शिरकत, ये सिर्फ शहीद रहबर को अलविदाई ख़राज अक़ीदत पेश करने की रसूमात नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी की एक मास्टर क्लास है। और इन रसूमात के ज़रिए ईरान ने आलमी सियासी बिसात पर एक नहीं बल्कि 3 मोहरे एक साथ चल दिए हैं। पहला मोहरा अवामी मकबूलियत का। लाइव सबूत यूरोपीय मीडिया बरसों से प्रोपेगंडा कर रहा था कि ईरानी अवाम इस इस्लामी निज़ाम से बेजार हो चुके हैं, लेकिन आज तेहरान का मुसल्ला इमाम खुमैनी गवाह है कि जब लाखों का हुजूम अपने रहबर के ताबूत के गिर्द परवानों की तरह जमा है, तो ये इस बात का सबूत है कि ईरान का इस्लामी इनकलाब आज भी इतना ही जिंदा है जितना 1979 में था। ये इस्लामी निज़ाम की मकबूलियत का एक ऐसा रेफरेंडम है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। मेरे दोस्तों, दूसरा मोहरा सिफारती तन्हाई का खात्मा है, आइसोलेट। अमेरिका और इसराइल ने ईरान को दुनिया से काटने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज तेहरान के हवाई अड्डे पर दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक के आला सतह के वफूद उतर चुके हैं।
صدور وزیر اعظم بڑے بڑے لوگ یہ دنیا کو پیغام ہے کہ ایران تنہا نہیں ہے، روس اور چین جیسی عالمی طاقتوں کے نمائندے تہران میں موجود ہیں۔ خلیجی ممالک کے سفارتکار عمان، قطر، بحرین، سعودی عرب خامنہئی کی آخری رسومات میں شریک ہیں۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ امریکہ، بھارت، پاکستان، ترکی، افغانستان، ان کے اعلیٰ سطحی وفود کی رسومات میں شرکت اس بات کی گواہ ہے کہ واشنگٹن کی پابندیاں اب کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ دوسرا میرے دوستو، ایران سے عراق جانا یہ ایک ایسا میسج ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ صرف ایران کی سرحدوں تک روب نہیں، بلکہ جہاں جہاں پر شیعہ کمیونٹی ہے، ایران کا اثر و رسوخ ان تمام جگہوں پر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور آخری مہرہ میرے ناظرین، تاریخوں کا ماسٹر کلاس میسج، ان تاریخوں پر آپ غور کیجئے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ جیو پولیٹیکل ماسٹر کلاس ہے۔ دیکھیے 4 جولائی جب سید علی خامنہئی کا جسد خاکی عوام کے سامنے آخری دیدار کے لیے رکھا گیا، تو یہ وہی دن ہے جب امریکہ اپنی آزادی کی 250ویں سالگرہ منا رہا تھا۔ امریکہ جہاں اپنی طاقت کا جشن منا رہا تھا اور دنیا کے سامنے اپنی جمہوریت اور آزادی کے شادیانے بجا رہا تھا، تو اسی دن تہران اپنی استقامت، ثابت قدمی اور قربانیوں کے زخم دکھا کر امریکی جارحیت کا اصل چہرہ بے نقاب کر رہا تھا۔ دوسرا میرے دوستو، ماہ محرم الحرام، یہ پورا جنازہ محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ محرم مظلومیت، شہادت اور یزیدی طاقتوں کے خلاف انکار کی علامت ہے۔ ایران نے اپنے قائد کے جنازے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ جوڑ کر ان کی قربانی کو عمل کر دیا۔ اور میرے دوستو، یورپ، امریکہ، اسرائیل سمجھ رہے تھے کہ خامنہئی کے بعد ایران میں اقتدار کی جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن مجلس خبرگان اسمبلی آف ایکسپرٹ نے چند ہی دنوں میں خامنہئی کے 56 سالہ فرزند سید مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا تیسرا سپریم لیڈر منتخب کر لیا اور امریکہ اور یورپ کے منہ کو بند کر دیا۔ لیکن یہاں سے ایران کا وہ مائنڈ گیم شروع ہوتا ہے جس کے ایرانی ماہر ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی وہ بھی اسی 28 فروری کے حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ یورپی ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کہ وہ شدید زخمی ہوئے ہیں اور شاید ان کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کے ایک ہاتھ ایک پیر میں کافی چوٹ آئی ہے، اور ان کا پہلا بیان بھی صرف تحریری تھا، نہ کہ کوئی ویڈیو سامنے آئی اور نہ ہی آڈیو۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والد کے جنازے میں بھی سیکورٹی وجوہات کی بنا پر شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجتبیٰ خامنہئی واقعی اتنے زخمی ہیں، یا یہ تہران کی وہ مائنڈ گیم ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے؟ یاد رکھو، ایران جان بوجھ کر مجتبیٰ خامنہئی کو ایک پر اسرار شخصیت مسٹری بنا کر پیش کر رہا ہے۔ دشمن پریشان ہے کہ نیا رہبر کہاں ہے، کس حال میں ہے اور اگلا قدم کیا اٹھائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ وہ نفسیاتی جنگ ہے جس میں ایران ہمیشہ استاد رہا۔ دوسری طرف یہ ان خدشات کو بھی جنم دیتا ہے کہ آیا رہبر مجتبیٰ خامنہئی حیات بھی ہیں یا وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ دیکھیے میرے دوستو، ایران کو یورپ کے لیے نہ صحیح، لیکن ایرانی عوام کے لیے کچھ عرصے بعد انہیں سامنے لانا تو پڑے گا ہی۔ لیکن فی الحال ایرانی عوام متحد ہیں اور پرعزم دکھائی دیتے ہیں، اور اپنے ہر دل عزیز رہبر شہید سید علی خامنہئی کی آخری رسومات میں دل و جان سے شرکت کر رہے ہیں۔ میرے ناظرین، آج تہران کی سرزمین پر رکھا آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی اس امر کی گواہی دے رہا ہے کہ شہادتیں کسی تحریک کو ختم نہیں کرتی، بلکہ انہیں لافانی بنا دیتی ہیں۔ سید علی خامنہئی کی شہادت نے ایران کو ایک نیا عزم، ایک نئی روح، ایک نیا حوصلہ دیا ہے۔ یہ سفر ایران کے زوال کا نہیں، بلکہ ایران کی طاقت اور خوشحالی کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سید علی خامنہئی، ان کے اہل خانہ، ان کے رفقا اور ایران، لبنان، فلسطین، یمن اور امت مسلمہ کے تمام شہداء کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے خون کو اسلام کی سربلندی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آزادی کا ذریعہ بنائے۔